الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری پچھلی تقریباً 3 ویڈیوز جو ہیں وہ اولیو زیتون کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہیں۔ پہلی میں نے قرآن پاک میں تقریباً 5 صورتوں میں 5 جگہوں پر زیتون کا ذکر ہوا، اس کی کوشش کی گئی کہ تفصیل بتائی جائے، مفسرین محدثین پر بھی گفتگو ہوئی۔ پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ گیا زیتون کے بارے میں، مفسرین کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کیا ہیں۔ دوسری جو تھی اہم کہہ لیجیے ایپیسوڈ، وہ گئی احادیث کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے، کن بیماریوں کا یہ علاج ہے، طب نبوی کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک پہلی مرض جو ہے وہ بواسیر تھی، اس پہ گفتگو ہوئی، اس کا علاج بھی میں نے احادیث اور جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں بتایا۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ ہماری معدہ اور انتڑیوں، آنتوں کے السر پہ، جسے ہم پیپٹک السر، اسٹومیٹائٹس، گیسٹرائٹس اور جیوڈینل السر، ایسے ہی السریٹو کولائٹس، بڑی آنت کے السرز جو ہیں، اس پر گفتگو رہے گی۔ ویسے تو قدیم طبیب جو تھے، کچھ مخصوص اطباء کا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو السر کے مریضوں کے لیے ریکمینڈ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ السر کے مریض اس کو استعمال کریں تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اب اس دور کے اندر اگر آپ جدید معلومات کی روشنی میں برٹش فارماکوپیا کو دیکھیں، چاہے یو ایس فارماکوپیا کا مطالعہ کریں، چاہے آپ ہربل مونوگرافس پہ اگر جائیں، پاکستان کی ہربل مونوگراف سٹینڈرڈ جو ہماری ہیلتھ منسٹری نے شائع کی ہے اس کو دیکھیں، ایسے ہی ویلتھ آف انڈیا پہ جائیں، کرنل چوپڑا کو دیکھیں، یا ادر مونوگرافس جو ہیں، ادر ہربل کہہ لیجئے ریسرچز جو ہیں، انڈیا کی، چائنا کی، جاپان کی۔ اب تو لیٹسٹ کافی سارے آرٹیکل یہ بھی آگئے ہوئے ہیں کہ پولی فینولز، کمپاؤنڈ فینولز جو ہیں، فینول کے کمپاؤنڈز زیتون میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا کہ بہترین قسم کی پراپرٹیز ہیں، اینٹی انفلیمیٹری، سوزش اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے زیتون۔ ایسے ہی جو اس میں اللہ نے فینولک کمپاؤنڈز رکھے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایچ پائلوری، یہ ایک ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا ہے جو السر کاز کرتا ہے، اس کو کل کرنے کی، اس کو مارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہترین قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اینٹی کانسٹیپیشن بھی ہے، ایون یہ بال گیسز کو سپریس کرنے میں کمال، مطلب اس کا کہہ لیجیے کمال اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ میں اپنے کئی مریضوں کو، خاص طور پہ جب سردی آتی ہے تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ سردی کے 2-3 مہینے صبح ناشتے میں یا ناشتے سے پہلے اور شام کھانے کے بعد آدھے پونے گھنٹہ گزرنے کے بعد دودھ کے ساتھ، گرم دودھ کے ساتھ زیتون کے تیل کا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ لے کے اس کا استعمال کریں تو اگلا پورا سال ان کو قبض نہیں ہوتی، انتڑیوں کے مسائل نہیں ہوتے، معدے کے مسائل نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے کئی مریضوں پہ، میں اپنی کلینکل ایویلیویشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے کئی مریضوں کو یہ بتایا جن کے حالات اس سے ٹائٹ تھے کہ آئروز، فلیجل اور اس کے ساتھ رائزر کی ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو شدید پین ہوتی ہے، برا حال ہو جاتا ہے، ایمرجنسی میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گرمیوں میں، اکثر میں اولیو آئل کو چھلکا اسبغول کے ساتھ ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ 1 بڑا چمچہ اسبغول کا لیں اور 1 بڑا چمچہ جو ہے وہ زیتون کا اس کے اوپر ڈالیں۔ ویسے تو یہ 6 گرام سے لے کر 12 گرام تک نارمل اس کی ریکمینڈڈ ڈوز ہے، اتنا لیا جا سکتا ہے۔ شدید کانسٹیپیشن کی صورت میں اس کو 20 گرام سے لے کر 40-50 گرام تک بڑھایا بھی جاتا ہے
ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیچرل مطلب جو ہربس پہ کمانڈ رکھنے والا فزیشین ہے اس سے رابطہ کرے، تاکہ وہ اس کے ویٹ کو، اس کی کنڈیشنز کو، اس کی سچویشن آف ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے ریکمینڈ کرتا ہے کتنی دفعہ اولیو آئل کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے یوز کرنا ہے. اس کے لیے ہر عوام الناس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ خود سے مطلب کہہ لیجیے سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر دیں، مگر یہ کہ عام حالات کے اندر آپ اس کے 1 سے 2 چمچے یوز کر سکتے ہیں. جب آپ وہ اسبغول کے ساتھ مکس کر کے اس کو یوز کرتے ہیں تو بڑی حد تک آپ کے کانسٹیپیشن کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. 5-7 دنوں کے بعد آپ کی شدید پین، جلن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اور سردیوں میں تو ویسے ہی آپ اس کو براؤن بریڈ پہ لگا لیں، روٹی پہ لگا لیں، جو کی روٹی بنی ہو اس پہ بہت اچھے رزلٹس ہیں اس کے اوپر اس کو لگائیں اور زیتون کو استعمال کریں. تو کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد آپ انڈوسکوپی کروا کے دیکھیں. اسپیشلی احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں. انتڑیوں کی سوزش، معدے کی سوزش، اس کو ختم کرنے کے لیے شہد کا پانی میں استعمال. میں اکثر 10-11 بجے 2 چمچے زیتون ریکمینڈ کرتا ہوں، شام کے کھانے سے پہلے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے السر کے پیشنٹس کو. اور عصر کے قریب اور صبح نہار 1 چمچہ 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے، اسے ماء العسل بھی کہا جاتا ہے، گرم پانی میں ڈالیں شہد کو، تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں. جب وہ لائٹ لیوک وارم ہو جائے، سردی ہو تو، اگر گرمی ہو تو بالکل روم ٹیمپریچر پہ آ جائے، تو صبح 1 کپ، ایسے ہی عصر کے قریب 1 کپ استعمال کرواتا ہوں. اور جو کا دلیا ناشتے میں کہا کرتا ہوں. تو ایسے کرونک پیشنٹ جو تنگ آ چکے ہوتے ہیں، کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس موذی مرض سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ہم لوگوں نے فطرت کو، ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی فطری مذہب ہے. انسان کی زندگی بھی فطرت پر ہی چلے تو صحیح چلتی ہے. جب آپ فطرت کی طرف آتے ہیں تو آپ مستقل ٹھیک ہونے لگتے ہیں. آپ مطلب آپ کی ڈیزیز اوور کم نہیں ہوتی. جیسے آپ نے انجیکشن لیا، پین ہٹ گئی، اگلے دن آپ نے پھر کوئی اسپائس سے کوئی ایسی چیز کھا لی تو پھر شدید اٹیک ہو گیا، اسٹومک پین کا، گیسٹرائٹس کا یا السریٹیو کولائٹس کا. تو اولیو لینے والے لوگ جو ہیں، ایون کافی بڑے بڑے فزیشنز جو گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں، ان کی رائے میں دیکھ رہا تھا ریسرچز کے اندر، مجھے کہتے ہیں کہ جو لوگ زیتون کو، میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے، کلینکل ایویلیویشن میں 10-15 سال ہو گئے، تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ جو لوگ زیتون کا پراپر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں 2-3 مہینے، وہ معدے کے السر، انتڑیوں کے السر، ایون کینسر تک سے محفوظ رہتے ہیں. تو ایسے ہی نہیں، اللہ پاک نے 5 جگہوں پر قرآن پاک میں زیتون کا ذکر ہوا، اور سورہ 3 میں تو اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ میری پہلی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اس پوری سورت کی. سورہ نور میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس کی بھی تفصیل میں نے ڈالی، وہ دوبارہ ان ویڈیو سے سماعت کی جا سکتی ہے. تو اللہ جب کسی بات کی قسم اٹھا دیں، اس کی اہمیت کو تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں. قرآن پاک میں تو کسی چیز کا ویسے ہی ذکر ہو جائے تو وہ معمولی بات نہیں ہوتی. تو دعا ہے اللہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں السر کے معاملات سے بچنے کے لیے، السر جیسی موذی مرض سے بچنے کے لیے، چاہے وہ معدے میں ہو، پیپٹک السر ہو، ڈیوڈینل السر ہو، چاہے وہ السریٹیو کولائٹس ہو، اوورآل السرز کو کنٹرول کرنے میں کمال اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ خود ہی مطلب بہت اچھی قسم کی کہہ لیجئے اینٹی انفلیمیٹری خاصیتیں، خواص اس کے اندر موجود ہیں زیتون میں، کہ آپ کی سوزش کو بھی اتار دیتی ہے. اور جو بیکٹیریاز کاز کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاص طور پہ وہ ہیلیکوبیکٹر پائلوری جو بیکٹیریا ہے السر کاز کرنے والا، اس کی وہ سپیشیز جو اکثر اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کل نہیں ہو رہی ہوتی، زیتون اس کو بھی مارنے کی، ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ریسرچز کافی ساری ہو چکی ہیں، فردر بھی ریسرچ آگے چل رہی ہیں، مگر اللہ جل جلالہ اما نوالہ قسم اٹھا کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ معمولی بات نہیں ہوتی. تو دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.